بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 رولز آف لو۔ رومی اور شمس تبریز کی ملاقات کی کہانی۔ ساری دنیا رومی سے آگاہ ہے۔ مولانا روم کونیا شہر میں ایک مدرسے کے بہت بڑے عالم اور ڈھیروں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کتابوں کے حافظ تھے۔ ان کے لیے کتاب ہی زندگی تھی اور ہر کتاب انہیں ازبر تھی۔ دوسری طرف شمس تبریز دنیا کو ایک کتاب کی طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر دونوں کو ہم کمپیئر کریں یا دونوں کا موازنہ کریں تو رومی کے لیے کتاب دنیا تھی اور شمس تبریز کے لیے دنیا ایک کتاب تھی۔ اسی دنیا میں چلتے پھرتے اور تجربات حاصل کرتے کرتے انہوں نے محبت کے 40 اصول وضع کیے۔ انہوں نے خدا سے دعا کی کہ انہیں ایک ایسا دوست ملے جسے وہ ان رازوں سے آشنا کر سکے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی رومی سے ملاقات۔ دنیا کے سامنے بہت کم واضح ہو سکا کہ ان کی ملاقات اور ان کی دوستی میں کیا کیا راز ایک دوسرے کو سنائے گئے تھے، لیکن رومی جو ایک زاہد خشک تھے انہوں نے ایک شاندار مثنوی لکھی جو آج تک ساری دنیا کو ازبر ہے اور ساری دنیا اسے پڑھ کر جھومتی۔ 40 رولز آف لو میں ڈیزرٹ روز کی ایک داستان بھی موجود ہے۔ یہ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ اس کہانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس دو راستے ہیں، یا تو زندگی بھر غلاظت اوڑھ کر جیے یا صفائی کے راستے پر، پاکیزہ راستے پر چل پڑے۔ غلاظت خود بخود دھل کر اس مٹی میں مل جائے گی۔ ڈیزرٹ روز نے اسی طرح کا فیصلہ کیا۔ وہ سچ کے راستے پر چل پڑی۔ وہ رومی کی تلاش میں گئی اور شمس تبریز نے اسے سچ کے راستے پر روانہ کر دیا۔ انہی گلیوں میں، انہی راستوں پر وہ ملنگنی بن گئی تھی۔ اس کی کہانی کیا ہے یہ ابھی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ صحرا کا پھول، ڈیزرٹ روز، یہ نام اس نے مجھے دیا تھا۔ اس نے مجھ سے میری کہانی سنی اور مجھے نام دے دیا۔ میری کہانی کیا تھی؟ ایک بیکری والے کی بیٹی جس کی ماں 5 بچوں کو جنم دینے کی کوشش میں مر گئی تھی۔ دائی اماں صرف ایک بچے کو بچا پائی تھی۔ کچھ عرصے بعد باپ کو کسی نے قتل کر ڈالا۔ لوگوں نے میرے بھائی کو مشکوک جانتے ہوئے اس سے جب سوال جواب کرنے شروع کیے تو وہ خوف سے بھاگ گیا۔ میں کچھ دن گھر رہی اور ایک قافلے کے ساتھ چل پڑی۔ نہ زادِ راہ اور نہ منزل کا سراغ۔ ڈاکوؤں نے ہمارے قافلے کو لوٹا۔ سردار کی نظر مجھ پر پڑی اور اس نے پوچھا، کنواری ہو؟ میں نے سر جھکا لیا۔ وہ گھوڑے پر بٹھا کر مجھے اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ وہاں ایک بڈھا مجھے نوچنے لگا۔ وہ سب وحشی درندے تھے۔ آخر میں نے اپنے شہر جانے کے لیے ایک آدمی کو رشوت کی پیشکش کی۔ وہ مجھے دوبارہ شہر لے آیا جہاں کوئی میرا اپنا نہیں تھا۔ خواجہ سرا نے پہلے مجھے صحرا اور پھر صحرا کے پھول کا نام دیا۔ گندگی، گندگی اور صرف گندگی۔ میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ جسم کے اندر غلاظت، بدبودار لمحوں کی غلاظت اور وحشی زندگی کی غلاظت۔ میں پاک ہونا چاہتی تھی، سفید چادر کی طرح پاک۔ یہ دھوکہ ہی تھا، لیکن آزمانے میں کیا حرج تھا؟ میں نے رومی کے واز میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مشرق و مغرب کا سب سے بڑا عالم، لفظوں کا جادوگر، ساحر، جس کے لفظ پاک تھے، جس کی زندگی پاک تھی، جو خود پاک تھا، رومی۔
مجھے اس کے پاس جانا تھا، اپنے اندر کی غلاظت لے کر جو اس دنیا کی عطا تھی۔ صحرا نے سمندر سے ملنے کی ضد کر لی۔ میں نے گرو سے اجازت لی اور بھولے کو اپنے ساتھ لیا۔ بھولا بس بھولا تھا، جو کام کہا کر دیا، جیسا کہا ویسے کر دیا۔ اس کا دماغ تو تھا ہی نہیں۔ گرو سے میں نے کہا کہ بازار تک جانا ہے۔ راستے میں ایک جھاڑی کے پیچھے میں نے مردانہ لباس پہنا اور بھولے کو کہا رومی کی مسجد میں جانا ہے۔ میں ایک نقاب پوش عربی تاجر کے روپ میں تھی۔ مسجد میں پہنچ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ رومی نے واز شروع کیا۔ یہ زمین، آسمان، چرند، پرند، بادلوں کی کڑک اور رمجھم برستی بارش کیا گواہی نہیں دے رہی کہ کوئی ہے جو اس نظام ہستی کا خالق ہے؟ مجھے لگا جیسے ہر لفظ ایک موتی ہو اور میں ان موتیوں کی جنت میں مست و بے قرار جھومتی چلی جا رہی ہوں۔ بے خودی اور کیف میری نس نس میں سمانے لگا۔ میں لفظوں کے سمندر میں ڈوبتی جا رہی تھی اور اس سمندر میں سیپ ہی سیپ تھے، موتی ہی موتی۔ میرا نقاب سرک چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک شخص مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ تو گاہک تھا جو اکثر ہماری طرف آیا کرتا تھا۔ مجمع میں کھسر پھسر ہوئی اور مجمع میں سے ایک گروپ میری طرف بڑھنے لگا۔ ارے یہ تو ڈیزرٹ روز ہے، ایک نے صدا لگائی اور میں نے صحن کی طرف دوڑ لگا دی۔ صحن میں میرے پیچھے لوگ آوازیں لگاتے آ رہے تھے۔ میں گھبرا گئی، شاید غش کھا کر گر جاتی کہ ایک درویش نے اونچی آواز میں کہا، ٹھہرو۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں کیا تھا کہ مجمع رک گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجمع میں سے ایک بولا، یہ نری غلاظت ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ شہر کی سب سے بڑی مسجد کو گندا کرے، گندی چڑیل۔ مسجد کیسے ناپاک ہو گئی اور تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ یہ صرف غلاظت ہے؟ کیا تم حشر سے بھی آگے کی خبر رکھتے ہو؟ کون کیا ہے اس کا فیصلہ تو قادر مطلق نے روز حشر کرنا ہے۔ ہٹو پیچھے۔ شمس تبریز مجمع اور میرے درمیان کھڑے ہو گئے۔ بھاگ جاؤ بیٹی۔ اور میں دیوانہ وار بھاگنے لگی۔ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرا تو ایک ہی گھر ہے، کوٹھا۔ میری ہی غلطی تھی، میں بڑبڑائے چلی جا رہی تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو شمس تبریز کھڑے تھے۔ میں تھوڑی دیر پہلے ایک تاریک سی گلی میں پہنچی تھی اور اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کا ماتم کر رہی تھی۔ میں رونے لگی۔ چپ ہو جاؤ بیٹی۔ کیا وہ لوگ جو تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں وہ خدا کے زیادہ نزدیک ہیں؟ انہوں نے سوال کیا۔ لیکن میری زندگی، میرا وجود، میں نے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹی، انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ انسان وہی ہے جو لمحہ موجود میں ہے، اور تم سچائی کی تلاش میں گھر چھوڑ کر مسجد کی طرف آنے والی پاک روح ہو جو خدا کو پسند ہے۔ لیکن انہیں کون بتائے؟ میں نے پوچھا۔ تم بتاؤ گی، وہ بولے۔ میں؟ ہاں تم کہو گی اور وہ سنیں گے۔ تم میں صرف ایک خامی بچی ہے کہ تم خود سے نفرت کرتی ہو۔ تم جب تک خود سے پیار نہیں کرو گی، کوئی تم سے کیسے پیار کرے گا؟ وہ رکے اور پھر بولنا شروع کیا۔ محبت کے 40 اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے بہتر سلوک کریں تو خود سے بہتر سلوک۔ جب تک تم خود سے مکمل خلوص سے محبت کرنا نہیں سیکھ لیتی، کوئی تم سے محبت نہیں کرے گا۔ جب تم اس مقام پر پہنچو گی تو تمہیں اپنی طرف آتا ہوا ہر کانٹا بھی پھول دکھائی دے گا، کیونکہ یہی کانٹا تمہیں سرخ گلابوں کے چمن سے وابستہ کر رہا ہوگا۔ انہوں نے بات مکمل کر دی۔ لیکن اب میں جاؤں کہاں؟ اب تو گھر بھی نہیں رہا، مطلب کوٹھا بھی۔ سچ کے راستے پر، جن میں لفظ نہیں ہوا کرتے، کیفیات انسان کی رہنمائی کیا کرتی ہیں۔ تم نے انہی گلیوں میں سچ ڈھونڈنا ہے اور سچ پھیلانا ہے اور بس چلتے جانا ہے۔ سب سے بے خبر، سب سے بے نیاز ہوگا۔ وہ چلے گئے تھے۔ میں اٹھی اور کونیا کی گلیوں میں گھومنے لگی، سچ کی تلاش میں، سچ کی ایک مدھم سی مشعل لے کر۔
صحرا کا پھول انہی گلیوں میں موجود تھا، صرف اس کے اوپر سے گندگی ہٹ چکی تھی، ملنگنی بن چکی تھی، خالق کائنات کی حمد کرنے والی بانسری بن چکی تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس جیسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنے تجربے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔